پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خبر، آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قرض معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت موجودہ 37 ماہ کے جاری قرض پروگرام کی مد میں 1 ارب ڈالر کی قسط منظور کر لی گئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر کی قسط بھی منظور کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سخت ترین معاشی اہداف حاصل کر کے آئی ایم ایف مشن کو مطمئن کیا۔ آئی ایم ایف کا وفد 24 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان میں رہا۔ مشن کے پاکستان سے جانے کے بعد بھی چند نکات پر بات چیت ہوئی جو کامیاب رہی۔ کرم میں قابض افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جارحیت پر پاک فوج کی تابڑ توڑ جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے منہ توڑ جوابی کارروائی میں 6 ٹینک پوزیشن عملے سمیت تباہ کر دیے۔ پاک فوج کی زبردست کارروائی پر افغان طالبان کارندے پوسٹ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج کی فائرنگ سے افغان طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا۔ قابض افغان طالبان کی پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ قابض افغان طالبان متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک فوج نے کرم سیکٹر میں انتہائی مہارت سے چلتے ٹینک کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی اہم پوسٹوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے پولسین پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کا ٹریننگ کیمپ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی اہم کارروائی میں فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ پاک فوج نے طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ کہتے ہیں قابض طالبان بنیادی طور پر کرائے کے فوجی ہیں، ان کو جہاں سے پیسہ ملے گا یہ اسی کے لیے کام کریں گے۔ مصری ان کو پیسہ جس سے پیسہ جو دے گا اس سے ہی ڈیل کر لیں گے، ان کو کوئی ریلیجن کا کوئی ہمسایوں کا لحاظ نہیں ہے، یہ ایشو ہے۔ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ جب امریکن یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ ان کے امریکن کانٹریکٹر جو تھے، چاہے وہ یہ افغانی تھے یا امریکن تھے، وہ بھی 40 کلومیٹر کے 50 میں انہوں نے اپنے ایریے بانٹے ہوئے تھے، وہاں پر ان کو سے گزرنے کے کروایا کہ یہ پیسے لیتے تھے، تو یہ جو ان کو عادت ہے، اس لیے یہ سمجھ لیں یہ ان کو جہاں پیسہ ملے گا وہاں سے ان کی مدد کریں گے۔ یہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ جو افغان طالبان رجیم جو ہے یہ تو کچھ تھوڑے پیریڈ کے لیے ہے، یہ لٹیرے ہیں، اس لیے یہ ابھی افغان عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں کہ ہماری بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری اپنی زندگی کا اور فیوچر کا سوال ہے کہ ان کو ہٹایا۔ ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ہم نے 3.5 سال بڑی کوشش کی افغان طالبان کو سمجھائیں، ریلیجس ڈپلومیسی کا سہارا لیا۔ ہم نے عرب ممالک اپنے دوستوں کو کہا کہ ان کو باز کریں یہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں۔ ہم نے چائنا کو، ایران کو، سب کو کہہ کے دیکھ لیا، لیکن وہ ایک ہی چیز پہ بزید ہیں کہ نہیں، جس طرح امریکہ اور دنیا افغانستان کو کہتی تھی کہ القاعدہ کو نکالو یہاں سے اور ان کی لیڈرشپ ہمارے حوالے کرو، تو طالبان 20-25 سال ان سے لڑتے رہے کہ نہیں جی ہم القاعدہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی ایک القاعدہ کی شکل ہے، بہت سارے القاعدہ کے جو جنگجو ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں۔ تو یہ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے امریکہ سے لڑ لیا اور سوویت یونین سے اکیلے ہی لڑ لیا۔ دیکھیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی 2000 کلومیٹر یا 5000 کلومیٹر دور سے نہیں آیا۔ پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے اور پاکستان کو بہت اچھے سے پتہ ہے، اور ہمارے پاس جو لیوریج ہے افغان طالبان کو اس کی سمجھ ہے۔ اگر جب افغانستان کے لوگوں کے جب چولہے بند ہوں گے تو لوگ طالبان کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ کاروبار افغان طالبان بند کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بارڈر جو آج بند ہے یہ افغان طالبان کی نالائکی کی وجہ سے۔ آج اگر افغانستان کے لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے، وہاں کے جو فروٹ ہے پاکستان میں نہیں بکیں گے، افغانستان کا ڈرائی فروٹ پاکستان میں نہیں بکے گا، سردیاں آ رہی ہیں، تو وہ جو کروڑوں ڈالر کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے وہ افغانستان کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا صرف اور صرف ذمہ دار افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ، پاک فوج کا کرارا جواب۔ اے آر وائی نیوز پہلے مارکے کی جگہ پہنچ گیا۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر آصف نے بتایا دشمنوں نے دراندازی کی کوشش کی تو ہم نے پہلے فائر کیا، پھر چوکیوں پر قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ مارکے کی کہانی سنیے سرحدی محافظوں کی زبانی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا اعتراف۔ پاکستانی کانسلر سائمہ سلیم اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی میں کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی رپورٹ نے حقائق بیان کر دیے، مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ The rapporteur's reference to credible allegations of coercion, forced confessions and torture in India is deeply worrying.
These findings mirror the persistent pattern of abuse in Indian-occupied Jammu and Kashmir, where political activists, human rights defenders, journalists, and ordinary citizens, including women and children, face arbitrary detention, sexual torture, custodial torture, and collective punishments. Such actions, as underscored by the Special Rapporteur, are incompatible with international humanitarian and human rights law and must be subject to impartial investigations and accountability. نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور پہنچ گئے۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ اس سے قبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نئے وزیر اعلیٰ سے 15 اکتوبر کی شام 4 بجے تک حلف لینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا وزیر اعلیٰ سے کسی تاخیر کے بغیر حلف لیا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہا انہوں نے استعفیٰ دیا۔ صوبائی اسمبلی نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا۔ اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر کے پی اسمبلی وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ اسد کیسر نے کہا اپوزیشن پارٹیوں سے کہتا ہوں ہمارا صوبہ حالت جنگ میں ہے، آئیں سب مل کر مسئلے کا حل نکالیں۔ مطابق قانون کے مطابق جو ہمارا جمہوری وہ ہمیں دیا، اگر گورنر صاحب نے حلف اٹھانے سے انکار کیا یا اویلیبل نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی۔ کل 4 بجے ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے۔ درخواست کرتے ہیں تمام جمہوری قوتوں کہ کسی کا علاقار نہ بنے۔ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، قانون کی فتح ہوئی ہے۔ اگر عدالتیں اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ ہمارا صوبہ یہ وار زون ہے، ہم حالت جنگ میں جتنی بھی خیبر پختونخوا کے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ اس امن کے لیے آپ کی جو تجاویز ہوں گی ہم آپ کی تجاویز کو ویلکم کریں گے۔ آج نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے حلف لوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا علی امین گنڈاپور کو اس لیے بلایا تھا کہ استعفے کی تصدیق کر سکوں۔ جب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے کا اعلان کر دیا تو استعفیٰ منظور ہو گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ نے کل فارمر سی ایم کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے، لیکن جب انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا، اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نیو چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لوں گا۔ ایسا لگا کہ بلاول صاحب واز ناٹ ویری ہیپی کہ آپ نے جو یہ کیا۔ یہ تو آپ جس طرف موڑنا چاہیں آپ موڑ لیں، کیونکہ ورنہ یہ بات تو ایک پرائیویٹلی بندہ کرتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ تقریب میں مخاطب کر کے کہا نا کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سی ایم صاحب تیار آتے تاکہ جائیں۔ یہ میسج بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے ہمارے مخالفین ہیں، چاہے جن کو ہم برداشت نہیں کرتے یا جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، لاء کو فالو کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کے منصوبے گنوا دیے۔ کراچی میں رضا ربانی کے ناول کی تقریب رونمائی سے خطاب میں کہا سندھ کا مقابلہ کسی صوبے یا شہر سے نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں، باقی پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ خیرپور میں اکنامک زون ہے جسے ایشیا میں دوسرا بہترین اکنامک زون قرار دیا گیا۔ سیز فائر کے باوجود نون لیگ کی سوشل میڈیا مہم، پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار۔ پی پی ذرائع کے مطابق نون لیگ سوشل میڈیا پر اب بھی پیپلز پارٹی مخالف مہم چلا رہی ہے۔ قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ پی پی قیادت نے معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں زیر غور لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے کہا نون لیگ سوشل میڈیا مہم سے سندھ حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور نون لیگی وفد نے دونوں جانب بیانات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سعد رضوی اور انس رضوی کی روپوشی، پولیس نے ٹھکانہ ڈھونڈ لیا، خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ کہا ریاست نے نرمی کا دروازہ کھولا رکھا ہے مگر قانون سے بھاگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایف آئی آر میں سعد رضوی اور انس رضوی کو بھی پولیس پر فائرنگ کا ملزم قرار دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی سے متعلق جعلی خبروں کے خلاف بڑا ایکشن شروع کر دیا۔ فیک نیوز نیٹ ورکس، بے نقاب اور مرکزی کرداروں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ ملوث افراد کے خلاف NCCIA کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ملزمان کی فوری گرفتاریاں متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور انہیں جعلی مواد 24 گھنٹے میں ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بار بار خلاف ورزی پر اکاؤنٹس کی مستقل معطلی کی سفارش بھی زیر غور ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے عوام محتاط رہیں،
ہیں ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر عدم برداشت کی پالیسی ہے۔ بھارتی کرنسی سمیت کروڑوں نقد سونا چاندی قیمتی اشیاء اور بہت کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحریک لبیک پاکستان کے دفتر پر چھاپے کے دوران برآمد کر لیا۔ 22 گرام سونا اور 898 گرام چاندی برآمد کی گئی۔ وزن کی 28 چوڑیاں اور کڑے بھی ملے ہیں۔ 845 گرام سونے کے 18 بریسلیٹ، 24 ہار، چین اور لاکٹ، 40 انگوٹھیاں اور دیگر زیور ملے۔ چاندی کا تاج اور 32 انگوٹھیاں بھی برآمد کی گئی۔ مجموعی وزن 460 گرام ہے۔ پولیس، NCCIA اور FIA نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں چلنے والی میٹرو بس سروس مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ میٹرو بس حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی راولپنڈی اسلام آباد میں چلنے والی میٹرو بس سروس مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بحال ہو گئی ہے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال کے باعث جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بند کی گئی تھی، جو 4 روز تک بند رہی تھی۔ میٹرو بس سروس ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں موسم خشک مطلع اور آلود رہے گا۔ پشاور میں موسم خشک رہے گا۔ لاہور میں موسم خشک، مری، گلیات اور گرد و نواح میں سرد رہنے کی توقع ہے۔ پشاور میں موسم خشک، پہاڑی مقامات پر صبح اور رات سردی پڑنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں موسم خشک رہے گا۔ کراچی میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور کے موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ سردی کی آمد سے قبل ہی شہر میں اسموگ کے ڈیرے۔ مزید موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مشید۔ جی بالکل، لاہور سے پنجاب بھر میں موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ رات کے اور صبح سویرے ہلکی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں موسم جو ہے وہ گرم محسوس ہوتا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز میں درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی آ جائے گی اور سردی کا باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب شہر لاہور جو ہے وہ اسموگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اگر آج مجموعی طور پر شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 170 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ اس میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ رات شام کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کو اس حوالے سے خاطر خواہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، کراچی کے موسم میں تبدیلی، دن میں گرم، صبح اور شام کے اوقات میں خشکی محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر میں سمندری ہواؤں کا سلسلہ بحال رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ کراچی شہر میں جو موسم ہے صبح اور شام کے اوقات میں موسم میں خنکی رہے گی۔ اس کے علاوہ بات کی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 85% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ کراچی میں سینٹرل جیل سے باہر نکلنے والے قیدی کو گیٹ کے قریب چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت امیر بخش کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ مقتول جو ہی سینٹرل جیل سے باہر نکلا، 3 افراد نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، 2 حملہ آور فرار ہو گئے۔ زیر حراست ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران بتایا کہ مقتول کو پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ملتان میں CCD کی بر وقت اور مؤثر کارروائی، شاہ رکن عالم میں بچیوں کو ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ CCD حکام کے مطابق ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی سوشل میڈیا پر بچیوں کو چھیڑنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ملزم کو ویڈیو میں موٹر سائیکل پر فرار ہوتا دیکھا جا سکتا ہے۔ CCD نے ویڈیو موصول ہوتے ہی ٹیمیں تشکیل دیں۔ CCTV اور جدید طریقہ تفتیش سے ملزم کو ٹریس کیا گیا۔
خبر دیں گے آپ کو، کراچی میں قائم افغان بستی کو 40 سال بعد مسمار کیا جا رہا ہے، اور نذیر شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر بتائے گا۔ دیکھیں، کراچی کی آج کی یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ کراچی میں 40 سال سے زائد عرصے سے قائم افغان بستی کو اس وقت مسمار کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں، گرینڈ آپریشن میں، رینجرز، پولیس، ایم ڈی اے، جو ضلع انتظامیہ سمیت دیگر ادارے شریک ہیں۔ بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، اور ہیوی مشینری کے ذریعے نہ صرف دکانوں بلکہ گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو زمین ہے اس کو بالکل زیرو کیا جائے گا، اور گزشتہ روز بھی ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خط لکھ کر ایک درخواست کی گئی تھی کہ افغان کیمپ جو خالی ہو رہا ہے اور افغانوں کے انخلاء کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد جو گھر خالی ہوئے ہیں وہاں پر قبضہ مافیا ان پر قبضہ کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا تھا، جس کے روک تھام کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی۔ یہاں پر تقریباً 3117 مکانات ہیں، جس میں تقریباً 14,296 جو افغان باشندے یہ واپس جا چکے ہیں، اور مزید کے انخلاء کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اسی دوران جو سلسلہ گزشتہ روز دیکھا گیا، اس کے بعد فوری طور پر اس آپریشن کو یہ کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس وقت رینجرز سمیت جو دیگر تمام اہم ادارے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ بھاری نفری یہاں پر جو ہے آپریشن میں شریک ہے، اور ایک ایک گھر، ایک ایک دکان، جتنی بھی یہاں پر تعمیرات ہیں ان تمام کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور بالکل اس جگہ کو زیرو کرنے کے بعد پھر متعلقہ حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے گلوبل پریزیڈنٹ اور اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سی ای او سلمان اقبال نے کہا ہے کہ ڈبلیو ایم او کی پہلی ترجیح تعلیم ہے، اور ایجوکیشن فنڈ کے ذریعے ہزاروں بچوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وہ نیو جرسی میں ڈبلیو ایم او روڈ شوز کے سلسلے میں منعقد ہونے والی آخری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اے آر وائی نیوز کے نمائندے غضنفر ہاشمی۔ ڈبلیو ایم او روڈ شوز کے سلسلے کی آخری پروقار تقریب نیو جرسی میں منعقد ہوئی، جس کا اہتمام نیو جرسی میمن ایسوسی ایشن کے صدر عبدالباسط گابا نے کیا تھا۔ تقریب میں میمن برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈبلیو ایم او کے گلوبل پریزیڈنٹ اور اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سی ای او سلمان اقبال تھے۔ اپنے خطاب میں مہمان خصوصی سلمان اقبال نے کہا، When I came 5 years ago as the president of WMO, my major target was education. And I have a very strong belief that education starts from your home. Education starts from the mother. So we started this thing called the Memon Education Monetary Fund. Now we have 10 billion rupees with us to support education in Pakistan. This is a 6-month, 8-month initiative. Already we have 10,000 students benefiting from that fund, and 25,000 will be enrolled this year. آخر میں نیو جرسی میمن ایسوسی ایشن کی نئی قیادت کی حلف برداری ہوئی، اور بہترین کارکردگی پر تعریفی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ غضنفر ہاشمی، اے آر وائی نیوز، نیو جرسی، امریکہ۔ لاہور ٹیسٹ میں پاکستان کا لیٹ مڈل آرڈر اور ٹیل پھر ایکسپوز۔ قومی ٹیم 109 رنز کی برتری کے باوجود جنوبی افریقہ کو 270 رنز کا ہدف ہی دے سکی۔ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل، پاکستان کو جیت کے لیے 8 وکٹوں پر، اور پروٹیاز کو 226 رنز مزید درکار ہیں۔ شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ انسانوں کو چاند اور مریخ پر لے جانے کا مشن ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے ٹیکساس کے اسٹار بیس سے 11واں راکٹ لانچ کر دیا۔ یہ مشن ریپٹر 4 انجن کے نئے ویژن، خود کا نیویگیشن اور ری انٹری کنٹرول سسٹم سمیت جدید ہیٹ پروٹیکشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ مشن مستقبل کے خلائی سفر کو کم لاگت، ماحول دوست اور مؤثر بنانے کی سمت ایک انقلابی قدم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے ARY نیوز۔